السلام علیکم۔ اہل آسانیہ کی خدمت میں سید مزمل احمد سیاح کا سلام عرض ہے۔ میرے پاس ناظرین بہت سارے ایسے سوالات آتے رہتے ہیں جن کا جواب دینا میرے لیے واقعی مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک سوال بڑی شدت کے ساتھ آیا اور کئی لوگوں کی طرف سے آیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر غور کیا ہے کہ جب جب وہ اپنی زندگی میں کسی اپنے چاہنے والے یا جس کو وہ چاہتے ہیں اس سے وہ دور ہوتے ہیں، فزیکلی کہیں اور چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں، کسی کام سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو جو دوسرا بندہ ہے اس کی زندگی میں خوشگوار واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس کا اگر بزنس ڈاؤن جا رہا ہے تو اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کا ایڈمیشن کہیں نہیں ہوا ہوتا تو ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ منحوس ہیں، اور جب وہ یہ مسئلہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ، اور ظاہر سی بات ہے میں ان کو بولوں گا تو ان کو برا لگ جائے گا، لیکن میں نے سوچا کہ ان کو میں بول دوں۔ بھائی، منحوس آپ نہیں ہیں، منحوس آپ کا زاویہ نظر ہے، منحوس آپ کا زاویہ، جس زاویہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اکلوتے ہیں جو اس شخص کی زندگی میں شامل ہیں۔ میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جو آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی ہیں اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی شامل ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس چیز کو منحوسیت سمجھ رہے ہیں، آپ جس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جانے یا آنے سے معاملات میں فرق پڑ رہا ہے، آپ کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو اور یہ محض اتفاق ہو۔ میں آپ کو یہ کہوں گا اب کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی کسی حد تک یہ علوم رائج ہیں، نیمرولوجی ہو گئی، ایسٹرولوجی ہو گئی اور دوسرے ادھر ادھر کے معاملات ہو گئے، جس میں اسپیشلی کچھ ایسے زاویہ نظر ہو گئے جو ہندوازم نے دیے ہیں آپ کو، کہ کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے یا اس کے ستارے یا اس کے سیارے فلانا فلانا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فلانا فلانا شخص کے سیارے اور ستارے جو فلانا فلانا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں اور وہ اس کے لیے منحوس ہے۔ دیکھیں، کہنے کو آپ یہ ساری چیزیں پڑھ کے سن کے آپ اس پہ یقین کر کے چل سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جنت دوزخ اور قبر آپ کی اپنی ہے، لیکن جو ایک نیا زاویہ نظر ہے جو میں آپ کو دینا چاہوں گا، وہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے بینگ اے مسلم کہ کوئی چیز جس طرح سے سمجھی جاتی تھی، جس طرح سے الو منحوس ہے یا بیوی منحوس ہے زمانہ جاہلیت میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ ساری تکالیف اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ باقی رہ گئی بات کہ آپ کا یہ مسئلہ کہ آپ کہتے ہیں کہ فلانا کے آنے سے جانے سے یا میرے آنے جانے سے فلانا کی زندگی میں خوشگوار اثر آ جاتا ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی زندگی سے چلے جائیں تو پھر اچھا ہے، تو پھر میرا یہ کہنا چلے جائیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانا بھی نہیں چاہتے، آپ جائیں گے بھی نہیں، آپ نے ہر گوٹ اگلے کے کورٹ میں ڈالنی ہوتی ہے کہ کوئی حل دسو، کوئی حل بتا دو۔ بھائی جان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرابلم ہیں تو آپ نے مجھ سے پوچھ کے اس پرابلم کو سولو کرنا ہے، آپ پرابلم سولو کر دیں۔ آپ کو اگر اس قسم کی سوچ اٹھتی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنا لیں اور الگ ہو جائیں زندگی سے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ منحوس ہیں تو کیا پتہ آپ کو بعد میں آپ پوری زندگی یہ سر پیٹتے رہیں کہ بھائی آپ کا الگ ہونا ہی سب سے بڑی منحوسیت تھی، تو ایسا نہیں ہوتا۔
جس طرح سے تصویر کو دیکھیں گے تصویر اس طرح سے دکھنے لگے گی آپ کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نہ ہونے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو آپ یہ غور کریں کہ آپ کا ایسا کیا رویہ ہے زندگی کے اندر جو اتنی نیگیٹیوٹی کا حامل ہے کہ جب جب آپ اس شخص سے، اگر تو آپ نیگیٹو آدمی ہیں تب کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پازیٹیو ہوتے ہیں جب وہ نیگیٹو لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں، جب جو لوگ پازیٹیو طبیعت کے ہوتے ہیں، جو لوگ جتنا زیادہ قریب صراط مستقیم کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب ایسے کسی شخص کی زندگی میں آتے ہیں جو صراط مستقیم سے تھوڑا بیر ہوتا ہے اس کو، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کے مترادف ہو، تو اس شخص کے معاملات، اس شخص کی پارٹیاں آپ کے آ جانے کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو پازیٹیو انفلوئنسز، آپ کے اعمال ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کے گرد فرشتوں کا ڈیرا ہو گیا یا ان کا سایہ ہو گیا. ان شارٹ اللہ تعالیٰ کا آپ کے سر پہ ہاتھ ہو تو آپ کسی ایسی محفل میں ایسے شخص کے قریب چلے جائیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو اور وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو اور اچھی طرح سے اس کے اندر ڈوبا ہوا ہو، تو اس بیچارے کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے پازیٹیو انفلوئنس کی وجہ سے. اب آپ کا اگر دل آ گیا اس شخص کے اوپر تو پتہ نہیں ان ڈسگائز میں بھی آپ کے لیے کوئی امتحان کا وقت آ گیا ہے. لیکن بھائی آپ کے ہونے سے ایک نیگیٹو شخص کی نیگیٹیوٹی کم ہو گئی ہے اور پازیٹیو انفلوئنس کی وجہ سے اس کی وہ حرکات میں رخنا آنے لگ گیا ہے اور آپ کے جاتے ہی اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. تو میں ایسی زندگی کو خوشگوار نہیں کہتا اور میں آپ کو منحوس نہیں کہتا. ہاں، آپ منحوس اس ٹائم ہیں جب آپ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں. اب بالکل دوسری طرف سے تفسیر کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں اور آپ کسی ایسے شخص کی زندگی میں آ گئے ہوں جو صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ منحوس نہ ہو، تو آپ اس کی زندگی میں منحوسیت انٹر کرتے ہیں. یس، دین یو آر منحوس. اور آپ کا زاویہ نظر کتنا بھی پازیٹیو کیوں نہ ہو، آپ کے عمل ایسے منحوس ہیں کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی اس شخص کے لیے منحوس ہے. کیوں؟ کیونکہ منحوس ہم اس چیز کو کہتے ہیں، کم از کم میں اس چیز کو کہتا ہوں، جو صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہو یا جو چلنے نہ دے رہی ہو اس پہ. میں ہر ایسی چیز کو منحوس کہتا ہوں. کیا پتہ آپ ہر ایسی چیز کو، عمل کو، حکم کو منحوس کہتے ہوں جو صراط مستقیم پہ آپ کو چلنے کے لیے کہتا ہو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا زاویہ نظر کیا ہے، اور آپ کا زاویہ نظر ایسا ہے اگر تو آپ کا زاویہ نظر منحوس ہے، جس کی وجہ سے موسٹ پروبیبلی آپ دوسرے کی زندگی، جس کا زاویہ نظر اور وہ منحوس نہیں ہے، اس کی زندگی آپ خراب کرتے ہیں. اور جب جب آپ اس کی لائف سے دور ہوں گے تب تب اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اس کا ڈوبتا ہوا کام جو کہ اللہ کے حکم کے حساب سے وہ تجارت کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، وہ واپس سے ریکور ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو اس کے اوپر انفلوئنس ڈالا تھا، آپ نے اپنے عمل کی وجہ سے جو نحوست طاری کی تھی وہ دور ہو گئی ہے. تو اب آپ نے اپنے اوپر نظر کرنا ہے، مجھ سے نہیں پوچھنا کہ آپ منحوس ہیں یا نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگلا جس کی زندگی خوشگوار ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم کے حساب سے اس کے اعمال اور وہ منحوس تھا یا نہیں تھا، اس کا زاویہ نظر منحوس تھا یا نہیں تھا، یا آپ اللہ کے حکم کے حساب سے صراط مستقیم کے حساب سے منحوس تھے نہیں تھے، آپ کا زاویہ نظر منحوس تھا یا نہیں تھا. تو آپ نے اپنا تجزیہ خود کرنا ہے. ہر شخص اپنی تنہائی کے اعمال کا اچھی طرح واقف ہے کہ کون کتنا شریف ہے، کون کتنا مومن ہے، کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا منحوس ہے. تو آپ نے منحوسیت کا جو ایک پیرامیٹر بنانا ہے وہ اللہ کے حکم کے حساب سے بنانا ہے. تو بنا لیجئے اس کو پیرامیٹر اور دیکھ لیجئے کہ بھائی آپ منحوس ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کا زاویہ نظر منحوس ہے، اور فیصلہ کر لیں کہ منحوس کون ہے
اور اگر آپ واقعی منحوس ہیں تو بھائی آپ اپنی منحوسیت دور کریں. آپ کوئی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم طاری کریں, اس کو توڑیں نہیں, منحوسیت دور ہو جائے گی. اور اللہ کا حکم طاری کرنے سے بائی دا وے یہ بہت غلط لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے رویہ, اور ان کو نالج دی گئی ہے اس قسم کی. بھائی جان, جب آپ اللہ کا حکم اپنے اوپر طاری کریں گے تب آپ کی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی, اور دنیا آپ پر ایک حساب سے تنگ ہو جائے گی, یا بعض اوقات تنگ نہیں ہے تو وہ کھل جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی آزمائش بڑھ جائے گی. ان شارٹ آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش بڑھ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کیا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جان دے دی, اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ان کو بھی نہیں آزمایا. تو آپ کس خوش فہمی میں, آپ پہلے اپنی منحوسیت دور کریں, اور جب آزمائش ہے تو اس کے اوپر صبر سے چلیں. آپ منحوس نہیں ہیں, آپ کا زاویہ نظر اور سوچ کسی شیطانی شر اور وسوسے کی وجہ سے منحوس ہو گئی ہوگی, اس کو درست کریں. مجھے سید مزمل احمد سیاح کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر عطا فرما دے اور ہمیں ڈسپلن کرے. آمین. السلام علیکم.